بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد المسألة السادسة المطلق والمقید المتنافیان ومعنى التنافي بين المطلق والمقيد أن التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا۔ آج کی ہماری جو بحث ہے وہ آخری بحث ہے اس مسئلے مطلق اور مقید کی، جس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مطلق اور مقید جو ہے وہ آپس میں ان دونوں میں تنافی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تنافی آپ جانتے ہیں کہ تنافی جو ہے وہ باب تفاعل کا صیغہ ہے، جس کا جو سب سے مشہور ترین معنی ہے مشارکت، ہے نا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی نفی کرتا ہے، نہیں، مشارکت ہے نا۔ مطلق کہتا ہے کہ مثلا ہم قابل عمل ہیں، اور مقید کا چاہتا ہے کہ ہم قابل عمل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے دونوں جو ایک دوسرے کی تنافی کر رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ تنافی کا معنی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے سوال کر لیا جائے بس یہ کہ ما معنی تنافی بین المطلق والمقید، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب لکھنا ہے کہ تنافی کا کیا مطلب ہے۔ تو تنافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ لکھیں گے کہ تنافی کا مطلب یہ ہے کہ مطلق اور مقید دونوں کو اگر اپنے ظہور پہ باقی رکھیں، ٹھیک ہے۔ ظہور کیا، یعنی وہی ظہور جو آپ کو جملے سے سمجھ میں آ رہا ہے، جو جملہ جس چیز میں ظہور رکھتا ہے، اگر آپ مطلق کے ظہور کو باقی رکھیں گے، ظہور عمل کرنا چاہیں گے، تو وہ کیا ہے، نفی کرے گا، ہاں، کس کی، مقید کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر مقید کے ظہور پر نفی پر باقی رہنا چاہیں تو وہ نفی کرے گا کس کی، مطلق کی۔ مثال سمجھیں، ایک مرتبہ کہا گیا اعتق رقبہ، ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ اور کہا گیا اعتق رقبۃ مؤمنہ۔ یہ جو انہوں نے مثال دی ہے، اشرب لبنا و اشرب لبنا حلوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اشرب لبنا، یہ کیا، یہ مطلق ہے، حامض لبن، حلو لبن، جو ہر ایک کو شامل ہے نا۔ جبکہ مقید میں کیا گیا، لبنا حلوا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ مطلق کو اس کے ظہور پہ باقی رکھیں، اشرب لبنن کو اپنے ظہور پہ باقی رکھیں، تو اس کا ظہور کیا ہے، ظہور فی الاطلاق ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ آپ لبن حامض بھی چاہیں تو کیا اسے آپ پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر اس کے ظہور کو باقی رکھیں مقید کے، تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لبن حامض کو نہیں پی سکتے، بلکہ آپ کو لبن حلو کو ہی پینا ہے، واضح۔ تو یہ ہے معنی تنافی، کہ دونوں ایک دوسرے کی تنافی کرتے ہیں اگر دونوں کے اپنے ظہور پر باقی رہیں۔ دونوں کا ظہور کبھی، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا ظہور کبھی جمع نہیں ہو سکتا ایک جگہ، واضح۔ لیکن ہاں، اس کے بعد یہ تو خیر معنی تنافی کہہ رہے ہیں کہ پھر تنافی کا مورد کہاں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہہ دیا کہ دونوں متنافی ہیں تو ہر جگہ ان دونوں میں تنافی ہے، نہیں۔ تنافی کے تحقق کے لیے، وجود کے لیے 3 شرطیں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ مطلق اور مقید ایک دوسرے کے متنافی ہوں گے، لیکن کب، کہا جب 3 شرطیں ہوں۔ پہلی شرط کیا ہے، وحدت التکلیف، اگر مطلق اور مقید دونوں ایک ہی تکلیف میں آ رہے ہیں۔ دیکھیے، اشرب لبنا و اشرب لبنا حلوا، دونوں میں جو تکلیف ہے کیا ہے، وہ آپ کو شرب کا ہے نا، مختلف نہیں ہے تکلیف۔ تو یہ پہلی شرط ہے وحدت تکلیف۔ دوسری شرط انہوں نے ذکر کی کہ وحدت جنس ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، تنافی کے لیے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی اگر مطلق کا جو ہے وہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے تو مقید کا بھی وجوب میں ہونا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اگر مطلق استحباب میں ہے تو مقید بھی استحباب میں ہو، ایسا نہ ہو کہ مطلق تو ظہور رکھتا ہے وجوب میں اور مقید ظہور رکھتا ہے استحباب اور ارجحیت میں، تو پھر اس میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ یعنی آپ گویا کہ یہ کہا گیا کہ آپ چاہیں تو کسی بھی رقبے کو، کوئی بھی چاہے تو آپ دودھ پی سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بہتر ہے، ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے بہتر ہے کہ لبن حلو پئیں، تو ان میں کوئی تنافی نہیں ہے، کیونکہ دوسرا والا جو مقید ہے وہ حمل ہوگا استحباب کے اوپر۔ تو دوسری شرط، ٹھیک ہے، تنافی کے لیے ہے وہ کیا، کہ ان یکون فی وحدت الجنس، وجوب اور استحباب سب کے اعتبار سے وحدت الجنس ہے۔ تیسرا شرط جو بھی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی عبارت سے، وہ یہ ہے کہ تنافی اس وقت ہو سکتا ہے مطلق اور مقید میں کہ جب دونوں کو ایک مرتبہ ہی عدد کے اعتبار سے دونوں ایک ہی مرتبہ آپ سے مطلوب ہو، سمجھ رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب،
یعنی ہاں یعنی آپ سے کہا جائے کہ اشرب لبنن حلوان، تو دونوں ایک مرتبہ ہی آپ پر حکم آیا ہے دونوں کا، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر اس کے برخلاف ہو، تعداد کے اعتبار سے ایک نہ ہو، بلکہ کیا ہو، بلکہ مطلق کا حکم پہلے آیا ہو اور مقید کا حکم بعد میں آیا. یعنی کیا مطلب، پہلے ڈاکٹر نے آپ کو کہا اشرب لبنن، آپ آئے، آپ نے حامض لبن جو چاہا آپ نے پی لیا، پھر گئے دوبارہ اس نے کہا کہ اشرب لبن حلوان، تو کہہ رہے کہ بھائی ایک مرتبہ جو مطلق تھا دوسری مرتبہ تو آئے، ان دونوں میں تنافی ہو، کہہ رہے نہیں، چونکہ مطلق کا جو ہے کیا ہے حکم اولی اور اس کا حکم ثانوی ہے. تو اس اعتبار سے کیا ہے یعنی مطلق مقید کا حکم بعد میں آیا ہے، تو بعد میں آنے والا حکم پہلے والے سے جو کیا ہے وہ تنافی نہیں کرے گا. تو تنافی کے لیے ضروری ہے وحدت جنس، وحدت تکلیف کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، تکرار اور عدد کے، وحدت عدد بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، وحدت عدد بھی ہونا شرط ہے. واضح انشاءاللہ. اس کو تطبیق کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سے جو اور مسئلہ ہے کہ اگر تنافی ہو جائے تو حل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس کو انشاءاللہ پہلے بیان کریں گے پھر پڑھ لیں گے. ابھی بہرحال آدھے صفحے میں یہی مسئلہ ہے جو بھی بیان کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ معنی التنافی بین المطلق والمقید ان التکلیف فی المطلق لا یجتمع والتکلیف فی المقید مع فرض المحافظت علی ظہورہما معا. ٹھیک ہے، کہہ رہے تنافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کے ظہور کو بیک وقت باقی رکھنا چاہیں تو وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ تنافی کا مطلب ہے. اے تفصیل کر رہے ہیں کیا مطلب جمع نہیں ہو سکتے، اے انہا یتکاذبان فی ظہورہما، کہ وہ اپنے ظہور کے اعتبار سے کیا کریں گے، ایک دوسرے کی تکذیب کریں گے. ٹھیک ہے، تکذیب کرنے کیا مطلب، یعنی مقید کہے کہ ہم مامور بھی ہی ہیں، مطلق کہے کہ ہم مامور بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تکذیب اس طریقے سے کہہ لیں، یعنی یہ کہ مطلق کہے کہ مقید مامور بھی ہی نہیں ہے، یہ اس کو جھٹلانا ہوگا. ہاں، مطلق کہے کہ مقید مامور بھی ہی نہیں ہے، مقید کہے کہ مطلق مامور بھی ہی نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. مثال سمجھیے، میرے مثل قول الطبیب، ہاں اشرب لبنن، ٹھیک ہے، ثم یقول اشرب لبنن حلوان، پہلا والی مطلق کی مثال، دوسرا مقید کی مثال. وظاہر الثانی، مقید جو لبن حلوان کا، اس کا ظاہر کیا ہے، ظہور کس میں ہے، تعین شرب الحلو منہ، کہ گویا ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ اب آپ یعنی لبن حامض نہ پیئیں بلکہ لبن حلو ہی معین ہے آپ کے لیے پینا، جبکہ اول کا ظہور کس میں، مطلق کا. وظاہر الاول جواز شرب غیر الحلو حسب اطلاقہ، تو یہ تنافی ہو گیا. واضح انشاءاللہ. اب آئیے، یہ تو معنی تنافی. موارد تنافی کیا ہے، کہ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ التَّنَافِي بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ إِذَا كَانَ التَّكْلِيفُ فِيهِمَا وَاحِدًا. اس کو ہم نے تعبیر کیا کس سے، وحدت تکلیف سے. ٹھیک ہے، کہ یہ تکلیف جب ایک ہو، جیسے مثال دیکھیے، جیسے مثال متقدم اشرب لبنن و اشرب لبنن حلوان، دونوں میں جو ہے وہ تکلیف ایک ہے اور کیا ہے، شرب. ٹھیک ہے، فلا یتنافیان، ہاں اچھا دیکھیے کیا ہے، فلا یتنافیان لو کان التکلیف فی احدہما معلقا علی شیء وفی الاخر معلقا علی شیء آخر. بس اگر مطلق میں تکلیف کچھ اور ہو، مطلق کی جو تکلیف ہو وہ معلق ہے کسی اور شے کے اوپر، ٹھیک ہے، مقید میں جو تکلیف ہو وہ معلق ہو کسی اور شے کے اوپر، تو چونکہ یہاں پر وحدت تکلیف نہیں ہے اور ہمارے یہاں قاعدہ ہے اذا فقد الشرط فقد المشروط. کیا کہیں، دیکھیے کما اذا قالت پھر مثال اذا اکلت فشرب لبنن. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے اب یہاں پہ یہ جو فشرب لبنن، یہ جو مطلق ہے یہ کیا ہے، معلق ہے کس کے اوپر، کھانے کے اوپر. جب کھانا کھا لو تو لبن پیو، یہ نہیں مطلق کا حکم. وَعِنْدَ الْإِسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ اشْرَبْ لَبَنًا حُلْوًا. تو بہرحال دونوں میں شرب ہے مسئلہ، لیکن کیا ہے، معلق دونوں ایک حکم پر نہیں ہے، بلکہ ایک میں جو نوم اور ایک میں عقل. کیا کہہ رہے، تو یہاں پر اگر اس طریقے کے ہو تو کہہ رہے یہاں پر تنافی نہیں ہوگا. تو یہ بات یہاں پہ ختم ہو گیا. اب یہاں پہ دوسرا آپ لکھ سکتے ہیں، دوسری شرط وَكَذَلِكَ لَا يَتَنَافِيَانِ. ٹھیک ہے، تثنیہ کون کون سے، مطلق اور مقید، دونوں متنافی نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے. کب، لو كان التکلیف فی المطلق الزامیا وفی المقید علی نحو الاستحباب. واضح. اس کو ہم نے تعبیر کیا وحدت جنس. اگر کیا کہہ رہے ہیں، اگر مطلق میں جو حکم ہے وہ الزامی ہے، وجوب کا ہے مثلا، اور مقید میں استحباب کا، ارجحیت کا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر متنافی نہیں ہوں گے. متنافی ہونے کے لیے وحدت جنس ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، مطلق میں اگر وجوب ہے تو مقید میں بھی وجوب ہے. اسی مثال کو دے رہے ہیں، ففی المثال لو وجب اصل شرب اللبن. ٹھیک ہے،
فإنه لا ينافيه رجحان الحلول. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لبن پئیں، پھر اس کے بعد کہا کہ بہتر ہے کہ حلو پئیں. یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر وہ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر حلو نہ میسر ہو تو آپ چاہیں تو خاموش بھی پی سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی تنافی کہہ رہے ہیں تنافی بے اعتبار احد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اچھا یہ کیوں اس میں ارجحیت پائی جا رہی ہے لبن حلو میں؟ چونکہ یہ افراد واجب کا ایک بہرحال فرد ہے نا. وَكَذَا لَا، یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط میں کیا کہا؟ وَكَذَا لَا يَتَنَافِيَانِ لَوْ فُهِمَ مِنَ التَّكْلِيفِ فِي الْمُقَيَّدِ أَنَّهُ تَكْلِيفٌ فِي وُجُودٍ ثَانٍ غَيْرُ الْمَطْلُوبِ مِنَ التَّكْلِيفِ الْأَوَّلِ. گویا کہ آپ کو دو مرتبہ حکم دیا گیا. پہلی مرتبہ یہ کہا گیا کہ آپ لبن حلو پیئیں، پھر صبح گئے تھے ڈاکٹر کے یہاں، آپ کو نقصان ہو گیا، شام میں گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نہیں، تو آپ خاموش لبن نہیں بلکہ لبن حلو پیئیں. دونوں تکلیف جو کیا الگ ہوگی. مقید کی تکلیف مرحلے ثانیہ میں ہے بنسبت مطلق کی تکلیف ہے. تو یہاں پر کہ یہ بھی تنافی نہیں ہوا. کما اذا فهم في المقید فی المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانیا بعد شرب لبن الحلو حامض مثلا. واضح انشاءاللہ جی. بہرحال یہ تو مطلب کیا ہوا معنی تنافی اور موارد تنافی. اب آئیے کہہ رہے اذا فهمت ما سقناه لك من معنی تنافی فنقول، کہہ رہے کہ جو بات ہم نے بیان کی معنی تنافی میں اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو ہم یہ کہیں گے کہ لو ورد من فی لسان الشارع مطلق و مقید متنافیان سواء تقدم او تاخر. ہاں کہہ رہے کہ اگر لسان اشارے میں، قول اشارے میں، زبان اشارے میں کیا ہو مطلق اور مقید اس اعتبار سے وارد ہو کہ دونوں میں تنافی پایا جاتا ہو، چاہے اب یہ تنافی مطلق تقدم و تاخر کے اعتبار سے ہو یا نہیں، وہ سوا ان کا یا پھر یہ ہو کہ کانا مجیء المتاخر بعد وقت العمل بالمتقدم حکم، یا پھر یہ کہ جو بعد میں آیا ہے مثلا مقید کا حکم. یہ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ چاہے وہ متصلاً ہو یا منفصلاً ہو، یا پھر کیا ہے یا جو مقید ہے کانا مجیء المتاخر بعد وقت العمل بالمتقدم حکم، پہلے مطلق پر انسان عمل کر چکا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے حکم آ رہا ہے کہ اس کا مقید کا، تو پھر بھی کیا ہے بہرحال تنافی ہو جائے گا. فإنه لا بد من الجمع بينهما إما بالتصرف في ظهور المطلق فيحمل المقيد أو بالتصرف في المقيد على وجه لا ينافي الإطلاق فيبقى ظهور مطلق على حاله. تو کہہ رہے کہ چلیے فرض کر لیا ہم نے کہ لسان اشارے میں اس طریقے سے دلیل وارد ہوئی کہ دونوں میں کیا ہو گیا تنافی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب تنافی کے اب جو قسم فرض کر لیں، تنافی چاہے تقدم و تاخر کے اعتبار سے ہو، یعنی پہلے جو ہے مطلق آیا، اس کے بعد کچھ دنوں منفصلاً جو ہے وہ کیا ہے مقید آیا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے فرض یہ کیا کہ اگر متنافی ہو گئے مطلق اور مقید تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے کہ دونوں پر عمل نہیں کر سکتے تو ہمیں کچھ نہ کچھ بہرحال اس کا حل ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے. تو کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ یا تو ہم جو ظہور مطلق ہے اس میں تصرف کریں، اس میں تعبیل کریں. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہیں کہ گرچہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے اعتق رقبہ سے یا اشرب لبنن سے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر طرح کا لبن پی سکتے ہیں یا ہر طرح کے رقبے کو آپ آزاد کر سکتے ہیں، لیکن دراصل اس کی ایک قید وارد ہوئی ہے. آپ مطلق کو کیا کریں گے؟ حمل کریں گے کس کے اوپر؟ مقید کے اوپر. تو گویا کہ مولا دراصل شروع سے ہی یہ کہنا چاہ رہا ہو، کیا شروع سے ہی وہ رقبہ مومنہ چاہ رہا ہو، یا شروع سے ہی طبیب شرب لبن حلو ہو جا رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ گویا مطلق کو حمل کر دیا مقید کے اوپر، اور یہ کہا کہ ابتدا سے ہی گویا مراد اشارے یا مراد طبیب جو ہے کیا ہے؟ لبن حلو ہے. واضح؟ تو یہ ایک حل یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ تصرف کیا کس میں؟ مقید میں یا مطلق میں؟ مطلق میں تصرف کیا. یعنی کیا تصرف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلق یہ چاہ رہا تھا کہ لبن حامض بھی پی سکیں آپ، لیکن کیا آپ نے اس کو تصرف کیا، تعبیر کیا، کہا کہ نہیں لبن حلو پئیں گے. واضح؟ تو گیا کہ مراد آپ نے مقید کیا. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو مطلق پہ تصرف کر لیں یا پھر کیا کریں؟ او تصرف فی المقید، یا پھر مقید میں تصرف کریں. اس طریقے سے کہ مقید جو ہے کیا تنافی پایا جا رہا تھا، اس طریقے سے تصرف کر لیں کہ گویا مقید اور اس میں مطلق میں کوئی تنافی نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ جو مقید میں حکم آ رہا ہے شرب لبن حلو کا، کہہ رہے یہ لبن حلو مولا یعنی تعیناً آپ سے نہیں چاہ رہا ہے، بلکہ وہ اس باب سے چاہ رہا ہے طبیب کہ بہتر ہے کہ لبن حلو پیے. استحباب ہے، ورنہ واجب کیا ہے کہ کوئی بھی لبن بہرحال آپ پی سکیں. واضح انشاءاللہ. تو یہ دو تصرف ہے آپ کے، یا تو
تصرف کا مطلب یعنی یہ کہہ لیں آپ کہ گویا کہ وہ شروع سے ہی یہ جو کہہ رہے ہیں نا اشرب لبنن، تو یہ مطلق اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی لبن آپ چاہیں پی سکیں. لیکن تصرف جب آپ نے کیا تو کیا کیا، گویا کہ مطلق سے مراد مقید ہے، یعنی آپ اشرب لبنن حلون کہنا چاہ رہے ہیں گویا کہ، یعنی گویا تصرف کا مطلب کیا ہے، یعنی مطلق کو اپنے حال پر باقی نہ رکھیں، اس سے مراد مقید ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور مقید میں تصرف کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کیا کریں، اس طریقے سے وہ کر دیں کہ اگر کر رہے ہیں تو بہرحال آپ کو زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر لبن حمص چاہیں تو پی سکتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یا پھر یہ کہیں کہ اگر جس رقبے کو آپ آزاد کر رہے ہیں اگر وہ مومن ہے تو بہتر ہے، وإلا اگر نہیں میسر ہے تو آپ کافر کو بھی آزاد کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ تصرف نہیں کریں گے تو اس کا پھر کیا ہوگا، پھر آپ کا رقبہ کافرہ کا آزاد کرنا گویا کہ آپ نے امتثال معمول بھی نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں جی. اب دیکھیں وَيَنبَغِي الْبَحْثُ هُنَا فِي أَنَّهُ أَيُّ التَّصَرُّفَيْنِ أَوْلَى بِالْعَكْسِ. دونوں تصرف بتا دیا آپ نے. یا پہلا تصرف اما تصرف بالمطلق، تو تصرف مطلق میں کرنے کیا مطلب کہ اس کو حمل کر دیں مقید پہ، یعنی مراد مقید لیں. حمل کریں مقید نہیں، مراد مقید لیں. مطلق کہہ کر مراد مقید لیں، یہ ہے تصرف. یا پھر دوسرا تصرف کیا ہے کہ مقید میں تصرف کریں. کیا کہ مقید گرچہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہ ارجحیت ہے، ورنہ چاہیں تو آپ مطلق بھی مراد لے سکتے ہیں. بات ہے. اب جب دونوں راستے ہیں ہمارے پاس، ہم مطلق میں بھی تصرف کر سکتے ہیں، مقید میں بھی تصرف کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں فَأَيُّ التَّصَرُّفَيْنِ أَوْلَى بِالْعَكْسِ. مسئلہ یہ کہ دونوں میں سے ہم کس میں تصرف کریں تو زیادہ بہتر ہے، مطابق احتیاط زیادہ ہے. کیا فَنَقُولُ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصُّوَرِ فِيهِمَا. کہہ رہے کہ ہم آپ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایک دم سے یہ بتا دیں کہ آپ جو ہے وہ مطلق میں تصرف کر لیجیے زیادہ بہتر ہے، یا مقید میں تصرف کریں. نہیں، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، بلکہ کیا کریں، بلکہ اس کی صورتیں ہیں، جیسے جیسے صورت بھی بدلے گی ویسے ویسے حکم بدلتا جائے گا. تو کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہم کہیں گے کہ آپ مطلق میں تصرف کریں زیادہ بہتر ہے، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہم کہیں گے مقید میں تصرف کریں. تو آپ دیکھیے صورتیں کیا کیا ہیں. فَإِنَّ الْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَ إِمَّا أَن يَكُونَا مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ وَإِمَّا أَن يَكُونَا مُتَّفِقَيْنِ. اب یہ دو صورتیں بتائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو حکم بتائیں گے. تو کہہ رہے ہیں مطلق اور مقید یا تو وہ دونوں مختلف ہوں گے اس بات و نفی میں. ٹھیک ہے، یعنی کیا، یعنی مطلق میں جو حکم ہے وہ مثبت ہے، ٹھیک ہے، اور مقید میں جو حکم ہے وہ منفی ہے. مثال آئے گی. ٹھیک ہے. یا پھر دونوں متحد ہیں، متفق ہیں. کیا مطلب، یا تو اس بات میں متفق ہیں یا نفی میں متفق ہیں. ہم نے فرض کیا پہلی صورت کیا الاول، یعنی کیا ان یکون مختلف ہے. ٹھیک ہے، ان یکون مختلف ہے یعنی کیا، یعنی مطلق اور مقید دونوں مختلف ہوں. یعنی مطلق میں جو حکم پایا جا رہا ہے وہ اس بات کا ہے، اور مقید میں جو حکم ہے وہ نفی کا ہے. دیکھیں فلا شک حین اذن فی حمل المطلق علی المقید. تو کہنے جب مختلف ہوں گے دونوں تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے، آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں آپ مطلق کو حمل کریں گے مقید کے اوپر. یعنی گرچہ متکلم نے مطلق کلام کہا ہے لیکن اس کی مراد مقید ہے، یہ کہیں گے آپ. ٹھیک ہے. کیوں، لأن المقید یکون قرینۃ علی المطلق. یعنی اب یہ دلیل کس بات کی دے رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ آپ کیوں مطلق میں تصرف کریں مقید میں نہیں کریں گے. تو کہیں گے اس لیے کہ یہاں پر مقید جو ہے وہ بمنزلہ قرینہ ہے. ٹھیک ہے. اور قرینے کی بات میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ قرینہ جو ہے کیا ہے، ذیل قرینے پہ مقدم ہوتا ہے نا. اور قرینہ جو ہے کیا ہے، مراد متکلم کو بتاتا ہے. واضح، یہ سب ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو گیا کہ یہ قرینے کے مانند ہے، اور قرینے کے ہوتے ہوئے کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ قرینے سے ہٹ کر کسی چیز کو مراد نہیں لے سکتا. جب صاف طور پر کہا گیا رأیت اسدًا یرمی، اب اس کے یہاں ہوتے ہوئے آپ کیا ہیں وہ یعنی حیوان مفترس کو مراد نہیں لے سکتے گویا کہ. فَإِذَا قَالَ اشرب اللبن، تو مقید کو کیا کہا مانا یہاں پہ بمنزلہ قرینہ مانا ہے. دیکھیے اشرب اللبن یہ کہا گیا حکم. ثم قال لا تشرب اللبن الحامض، یہ مختلف ہے نہیں ہے، بالکل مختلف ہے. کیوں، اس لیے کہ مطلق میں جو حکم ہے وہ اس بات کا ہے اشرب، اور اس میں مقید میں لا تشرب. فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ هُوَ شُرْبُ اللَّبَنِ الْحُلُوبِ. تو اگر آپ دونوں کو جمع کریں تو گویا آپ سے کیا کہا جا رہا ہے، آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لبن حلو پیے، جب آپ نے جمع کیا. وَهَذَا لَا يَفْرُقُ فِيهِ بَيْنَ أَن يَكُونَ. ہاں اب یہاں پر ایک بات ہے کہ یہ جو ہم نے بتایا
یہ جو حکم آپ کو بتایا کیا کہ اگر مطلق اور مقید جو ہے کیا ہے دونوں مختلف ہیں اس بات و نفی میں، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا کریں گے آپ کو معین ہے کہ آپ مطلق کو حمل کریں مقید کے اوپر. کہہ رہے ہیں اس حکم میں آپ کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مطلق مطلق بدلی ہو یا مطلق مطلق شمولی ہو. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ مطلق بدلی کسے کہتے ہیں، مطلق شمولی کسے کہتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں مطلق بدلی اسے کہتے ہیں کہ جہاں مطلق کی دلالت اپنے افراد میں سے کسی ایک پر ہو لیکن لا علی نحو تعین. ٹھیک ہے، اس میں معین نہ ہو. جیسے آپ کفارے والی مثال میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کفارے ثلاثہ میں سے کسی ایک کو انجام دیں، ہے نا، لیکن لا علی نحو تعین ہے، یا تو آپ چاہیں تو 60 فقیروں کو کھانا کھلا دیں، یا 60 دن روزہ رہیں، یا غلام کو آزاد کریں. تو یہ کیا ہے، یہ آپ کو اختیار ہے، لیکن یہ بدلی ہے حکم ہے. ہاں، جس میں چاہیں آپ اختیار کر سکیں لیکن لا علی نحو تعین. تو یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت کیا ہے، مطلق مطلق شمولی ہے کہ جہاں پر اپنے تمام افراد کو حکم جو کیا ہوتا ہے شامل ہوتا ہے، حکم اطلاق. تو کہنے کہ یہ جو حکم ہم نے دیا آپ کو، ہم نے طریقہ بتایا کہ آپ مطلق کو حمل کریں گے مقید کے اوپر، اس میں فرق نہیں ہے چاہے مطلق بدلی ہو یا مطلق مطلق شمولی ہو. یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دراصل یہ اس لیے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو دوسرا والا حکم آئے گا ثانی، جہاں یہ کہیں گے کہ دونوں متفق ہوں، وہاں پر کیا ہے مطلق بدلی اور مطلق شمولی میں حکم بدل جائے گا. دراصل اس کی طرف اشارہ کرنا تھا، لہٰذا یہاں پر اس کو ذکر کیا. تو یہ بہت آسان سی بات ہے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہ اگر مطلق اور مقید جو ہیں وہ مختلف ہوں اس بات و نفی میں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو مطلق کو حمل کر دینا مقید کو. اور آگے ایک جملہ بڑھا دیں، چاہے مطلق بدلی ہو یا شمولی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہذا لا يخفي بين ان يكون اطلاق المطلق بدليا. اچھا مثال دے دیں، جیسے اعتق رقبہ، ٹھیک ہے، وبین اعتق رقبہ کیا ہے، یہ بدلی ہے، یعنی آپ کو کسی ایک ہی کیا کہتے ہیں آپ غلام کو آزاد کرنا ہے، لیکن کیا ہے لا علی نحو تعین. ٹھیک ہے. وبین ان یکون شمولیا، یا پھر یہ کہ مطلب جو کیا ہے مطلب شمولی ہو. اس کی مثال دیں جیسے فی الغنم زکاۃ. آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، فی الغنم زکاۃ المقید بقولہ لیس فی الغنم المعلوفہ زکاۃ. ٹھیک ہے، گویا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، گرچہ مطلق میں یہ کہا گیا کہ فی الغنم زکاۃ، یعنی اگر آپ صرف مطلق کو مانیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ غنم کی تمام قسموں میں کیا ہے آپ کو زکوٰۃ واجب ہے. چاہے تو غنم معلوفہ ہو، یعنی جس کا چارہ جو ہے وہ مالک دے رہا ہو، یا غنم صائمہ ہو، خود سے جا کے چل رہی ہو، ہے نا. جبکہ ہم نے کیا پڑھا، ہم نے کہا کہ زکوٰۃ صرف ایسے غنم میں ہے کہ جو صائمہ ہو، معلوفہ میں نہیں. تو یہ بہرحال کہہ رہے کہ ہم نے فرق نہیں رکھا ہے مطلق بدلی اور شمولی میں. اب اس کا مسئلہ آئے گا دوسرے والے میں سنیے. الثانی، ہم نے کیا کہا تھا کہ دونوں مطلق میں مختلف ہوں یا متفق ہوں. تو متفق ہو یعنی کیا مطلب اس بات اور نفی میں متفق ہو، یعنی کہ اگر مطلق مثبت ہے تو مقید بھی مثبت ہو. الثانی ان یکون تثنیہ مطلق اور مقید متفقین وله مقامان. ٹھیک ہے. المقام الاول ان یکون الاطلاق بدلیا والمقام الثانی ان یکون الاطلاق شمولیا. دیکھیں یہاں پر چونکہ فرق بتانا تھا اس لیے وہاں پر پہلے اس کو ذکر کیا. اب آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر مطلق بدلی ہے اور دونوں متفق ہیں اس بات و نفی میں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، کہ فإن كان الاطلاق بدلیا، واضح انشاءاللہ. فإن كان الاطلاق فإن الامر فيه يدور بين التصرف في ظاهر المطلق بحمله على المقيد وبين التصرف في ظاهر المقيد. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو کیا کریں آپ مطلق میں ہم تصرف کریں جو اس سے پہلے بتا چکے آپ کو. اچھا، مطلق میں تصرف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مراد مقید لیجئے، یا پھر دوسرے والے میں بتایا تھا کیا وبین تصرف فی ظاہر المقید، کہ جو مقید کا ظہور ہے خصوص میں آپ اس کو کیا کریں، اس کو نفی کریں. کہیں کہ یہ جو خصوص میں یہ ارجحیت پہ ہے، یہ استحباب کے اوپر ہے، ورنہ مراد کیا ہے مطلق ہے گویا کہ. تو اب دونوں یہاں پہ دیکھیے، وہاں پہ آپ کے پاس بس ایک راستہ تھا کیا، کہ آپ پہلے والی صورت میں کہ آپ کو بس مطلق کو حمل کرنا تھا مقید پہ. یہاں کہنے کے دونوں راستے ہیں، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو تصرف پھر مطلق کر لیں، چاہے تو تصرف پھر مقید کر لیں. لیکن ہاں ان دونوں میں سے اولا کیا ہے، کہہ رہے والمعروف ان التصرف الاول هو الاولا. لیکن یہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ معروف کیا ہے، کہ مطلق کو مقید کے اوپر حمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. دلیل کیوں، لأنه لو كان مثبتين، جیسے ہم نے یہاں فرض کیا کہ اتفاق ہے، تو مان فرض کیے کہ دونوں مثبت ہیں،
مطلق اور مقید. جیسے اعتق رقبۃ مؤمنہ، ٹھیک ہے، مقید کی مثال. فإن اور مطلق کیا ہو جائے گا؟ اعتق رقبہ مثلا فقط. ٹھیک ہے، تو دونوں میں مثبت کیا ہے؟ دونوں میں آزاد کرنے کا حکم ہے. فإن المقید ظاہر فی ان الامر فیہ للوجوب التعیینی. مقید گویا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بس آپ کے اوپر بس یہی ہے کہ آپ رقبہ مومنہ کو ہی آزاد کریں، کافرہ کو آزاد نہ کریں، وہ معین ہو گیا. فالتصرف فیہ، تو اب یہاں پر تصرف کیسے کریں؟ تصرف یہ جو اطلاق تھا، یہ جو مطلق سے آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا کیا کہ آپ کو بس رقبہ مومنہ کو ہی آزاد کرنا ہے، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ چاہیں تو رقبہ کافرہ کو بھی آزاد کر سکتے ہیں. ہاں مومنہ کی قید کیوں؟ چونکہ مستحب ہے آپ کے لیے، زیادہ بہتر ہے کہ مومن کسی کی غلامی میں نہ رہے، اسے آزاد کر دینا زیادہ بہتر ہے. تو کیا ہوگا؟ فالتصرف فیہ یعنی فی المقید اما بحملہ علی الاستحباب، کیونکہ مستحب ہے بہرحال کہ مومن کو کسی غلامی سے بچا لیں. اے یہ کہیں کہ ان الامر بعتق الرقبۃ المؤمنہ بخصوصها باعتبار انها افضل الافراد. ٹھیک ہے، یہ کہاں گزری بات؟ افضل الافراد کی، افضل الافراد، اکمل الافراد، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس یہ قدر متیقن ہے افضل الافراد کا ہونا. اور یہ وجہ یہ او بحملہ الوجوب التخیری، یا پھر یہ کہا جائے کہ دیکھیے یا یہ پہلی صورت یہ تھی کہ مقید میں جو حکم دیا گیا ہے وہ واجب تعینی ہے، یا پھر کہیں کہ نہیں یہ واجب تعینی نہیں ہے بلکہ کیا واجب تخیری ہے، اس طریقے سے کہ ان الامر بعتق رقبۃ المؤمنہ باعتبار انها افراد الواجب. ٹھیک ہے، لا لخصوصیت فی خصوصیت الافضلیہ. ہاں تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ مومنہ کو آزاد کریں. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں، پہلے والے کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ افضل افراد ہے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ بھی کیا ہے؟ افراد واجب میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہے تو 60 دن روزہ رکھ لیں، 60 فقیر کو کھانا کھلا لیں، یا عتق رقبہ کر لیں، تو اس میں سے آپ کوئی بھی اختیار کریں. تو آپ نے گویا کہ معمول بہی کو انجام دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے 60 دن روزہ رکھا تو کیوں رکھا؟ اس لیے کہ یہ واجب کے افراد میں سے جو آپ کو حکم آیا تھا. تو کہہ رہے کہ یہاں پر جو آپ رقبہ مومنہ کو آزاد کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ افراد واجب میں سے ہے. بس یہ اختیاری صورت میں آپ کو حکم دیا گیا تھا. واضح انشاءاللہ. جی نہیں، دو صورتیں ہیں، یا تو واجب عینی مانیں، ٹھیک ہے، یا واجب تخیری تسلیم کریں. اگر واجب عینی مانیں گے تو پھر اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ اس کی تفسیر یہ ہے واجب عینی میں کہ آپ گھر سے تمام رقبے کو آزاد کر سکتے ہیں آپ، لیکن رقبہ مومنہ میں چونکہ اس کے اندر یہ افضل افراد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمام علماء کا احترام ہے، لیکن چونکہ مرجع کیا ہے؟ مراجع اس کے افضل افراد ہے، لہٰذا ان کا احترام زیادہ ہے، اس وجہ سے زیادہ ثواب ہے. اس بات سے واضح انشاءاللہ کہ وہذان تصرفان و ان کانا ممکنین، یعنی کہ یہ دونوں تصرف گرچہ ممکن ہے، لیکن ظہور المقید فی الوجوب التعینی مقدم علی ظہور المطلق فی اطلاقہ. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مقید کا ظہور وجوب تعینی میں یہ کیا ہے؟ یہ مقدم ہے کس کے اوپر؟ ظہور مطلق فی الاطلاق. اس سے کہ آپ مطلق کو اس کے اطلاق میں ظہور رکھیں، اس سے زیادہ مقدم کیا ہے؟ اس پر مقدم کے مقید کا ظہور تعین میں. کیوں؟ دلیل سنیے کیوں مقدم ہے؟ لأن المقید صالح لأن یکون قرینۃ للمطلق. وہی پہلی والی بات. کیوں؟ اس لیے کہ مقید کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ قرینہ بن جائے مطلق کے لیے. یعنی یہ کہے کہ گرچہ مطلق سے آپ کو عام سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن دراصل حکم یہ ہے کہ آپ رقبہ مومنہ کو ہی آزاد کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک صلاحیت ہے. اچھا، تو اب یہاں پہ سوال کہ جب گویا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہ چاہ رہا تھا کہ رقبہ مومنہ کو آزاد کیا جائے، تو پھر اس نے حکم مطلقاً کیوں دیا؟ تو کہہ رہے ہیں وَلَعَلَّ الْمُتَكَلِّمْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ مَرَامِهِ. ہاں، متکلم نے حکم کیوں دیا مطلق، یعنی رقبہ کیوں کہا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے متکلم نے اعتق رقبہ اس لیے کہا ہو کہ چونکہ وہ اس قرینے کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے. کون سا قرینہ؟ ایمان کے قرینے کے اوپر. ایمان کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال یہ رقبہ مومنہ رقبہ کے افضل ترین افراد میں سے کہ جس کے اوپر انسان چاہے تو یہ اعتماد کر سکتا ہے. جیسے اس سے پہلے ہم نے اشتری اللحمہ والی مثال میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ جو پہلے اس نے گھنٹہ بھر فضائل پڑھے تھے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس نے امر کر دیا تھا.
ٹھیک ہے. ہاں ولو فی وقت آخر، چاہے یہ جو قرینہ ہے یہ بعد میں کیوں نہیں، قرینہ منفصلہ ہی کیوں نہ ہو. لا سیما ما احتمال ان المطلق الوارد کانا محفوفا بقرینۃ متصلہ غابت عنا. خاص طور سے اب یہاں پر ایک اور بات کہہ رہے ہیں، ایک اور توجیہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ گویا متکلم شروع سے ہی رقبہ مومنہ چاہ رہا تھا، تو پھر اس نے رقبہ کیوں کہا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ احتمال یہاں پر یہ دیا جائے کہ دراصل اس نے رقبہ مومنہ ہی کہا ہو، لیکن کیا ہے سننے والے سے غلطی ہوئی ہو اور اس نے صرف رقبہ سنا ہو اور مومنہ نہ سنا ہو. یہ احتمال دے رہے ہیں کہ قرینہ متصلہ ذکر کیا ہو لیکن وہ ہم تک نہ پہنچا ہو. اور ہمارے کو کیا کہتے ہیں، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یقیناً کہا ہے متکلم نے، لیکن احتمال پایا جا رہا ہے کہ چونکہ مقید کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ مطلق کے لیے قرینہ بن سکے. فیکون المقید کاشفا عنہا، تو کیا ہوگا، یہ مقید جو کیا ہے اس قرینہ متصلہ کے لیے کاشف بن جائے گا، گویا کہ اصل میں مقید ہی مراد ہے متکلم کا. واضح اشارت کہا کہ ہم نے دو صورتیں ہیں، پہلی صورت بہرحال ہم بیان کر چکے ہیں. دوسری صورت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکان الاطلاق و شمولیاً، کیا کہا تھا، کہا تھا اس میں ولہو مقامان، مقام اول اطلاق بدلی اور دوسرے میں اطلاق شمولی. جیسے اس کی مثال دیں، مثل قولہ فی الغنم زکاتن، دیکھیے وقولہ فی الغنم الصائمہ زکاتن. ہم لوگ مطلب محل بحث میں ہے نہیں ہے، کیا کہا تھا کہ دونوں متفق ہوں مثبت یا منفی میں. آپ دیکھیں یہاں پہ دونوں میں اس بات پایا جا رہا ہے. پہلے مطلق میں فی الغنم زکاتن اس بات ہے، اور فی الغنم الصائمہ زکاتن اس میں بھی اس بات ہے. ٹھیک ہے، فلا تتحقق المنافات بینہما حتی یجب التصرف فی احدہما. ہاں اصلاً کہہ رہے ہیں مصنف کہ جب اطلاق شمولی ہو، ٹھیک ہے، اور جو دونوں میں جو ہے وہ اتفاق پایا جا رہا ہو اس بات کے اعتبار سے، تو کہہ رہے ہیں کہ اصلاً یہ جو مثال ہم نے دی ہے فی الغنم زکاتن وہ فی الغنم الصائمہ زکاتن، فرق دونوں میں کیا ہے؟ دونوں میں فرق آپ عبارت میں دیکھیں، عبارت کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ الصائمہ کو دوسری والی عبارت میں مقید میں کیا ہے، صفت قرار دیا گیا غنم کے لیے. یعنی ہر غنم میں زکات نہیں. پہلے والے کا مدعا یہ ہے کہ ہر غنم میں زکات ہے، لیکن دوسرے والے میں کیا ہے، فی الغنم الصائمہ، صائمہ صفت للغنم. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ اصل مصنف کہہ رہے کہ یہ جو مثال آپ نے دی ہے، کہہ رہے اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اصل منافات نہیں پایا جاتا دونوں مثال میں. اور ہماری تمام تر باتیں کب تھی کہ جب تنافی ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اصل تنافی نہیں ہے. کیوں تنافی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تنافی وہ ان کے نزدیک تنافی ہوگی کہ جو کیا مفہوم وصف کے قائل ہوں گے. اگر کوئی مفہوم وصف کا قائل ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں ان دونوں جملے میں تنافی ہے. لیکن مصنف کہنے کہ جبکہ ہم نے مفہوم وصف میں ہم نے یہ کہا کہ ہم بس مفہوم شرط کے قائل ہیں اور مفہوم غائب میں بھی کچھ حصے میں بتایا تھا. لیکن میرا مصنف نے کہا کہ ہم مفہوم وصف کی جب بات کی ہم نے تو ہم مفہوم وصف پہ وہاں پہ قائل نہیں ہوئے. تو جو مفہوم وصف پہ قائل نہیں ہیں ان کے نزدیک ان دونوں جملے میں کیا ہے نہیں. کیوں اسے وہاں پہ ایک مثال دی تھی، شاید ہم نے مثال دی تھی کیا، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب یہاں پہ جو طلبہ ہیں وہ پڑھنے والے ہیں، سمجھ میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کمرے سے باہر جو طلبہ ہیں وہ پڑھنے والے نہیں ہیں. یہی تو دلیل وہاں مصنف نے دی وہاں مفہوم وصف میں یہ کہا تھا جب یہ کہا جائے فی الغنم الصائمہ زکاتن. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غنم صائمہ کے علاوہ جو ہیں ان کے میں زکات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں، جب یہ کہا جائے کہ اکرم العالم العادل، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس صفت سے ہٹ کر اگر کوئی اور ہے تو اس کے اندر احترام نہیں پایا جاتا، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ کیا اذا جاءک العالم ان جاءک زید فاکرمہ، یا پھر یہ کہا جائے کہ ان جاءک زید العالم ان جاءک زید العالم فاکرمہ. ٹھیک ہے، کیا مطلب اس کا کہ اگر عالم زید آپ کے پاس آئے تو اس کا احترام کریں. اس گویا مطلب کیا مصنف کیا کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، گرچہ ٹھیک ہے اسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ زید کا جو احترام ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گاؤں کا ہے اس لیے آپ اس کا احترام کریں، ہو سکتا ہے آپ سے بزرگ ہے اس وجہ سے آپ کا احترام کریں. تو کیا کہتے ہیں اس بات الشے نفی ما ادا نہیں ہے، مصنف وہاں پہ یہ بات کہی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم چونکہ تو کہہ رہے تنافی ان کے نزدیک ہے جو مفہوم وصف پہ قائل ہے، ہم مفہوم وصف پہ اصل یہاں پر قائل نہیں، چنانچہ ان دونوں جملے میں کوئی تنافی نہیں ہوگا. اور دوسرا والا جملہ کیا ہے مفہوم وصف میں سے، آپ دیکھیے
فلا تتحقق المنافات بینہما حتی یجب التصرف فی احدہما، کہ اصلا تنافی نہیں ہے. تو جب، اور ہم نے کیا کہا تھا، یہ جو تصرف جو دونوں طریقے ہم نے بتائے تھے کہ یا تو مطلق میں تصرف کیا مقید میں کریں، یہ کب ہے؟ جب تنافی ہو. اصلا جب یہاں تنافی نہیں تو آپ تصرف کیوں کریں گے؟ لأن وجوب الزکاة فی الغنم الصائمہ بمقتضى الجملة الثانیہ لا ینافی وجوب الزکاة فی غیر الصائمہ. دیکھیے مثلا کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ غنم صائمہ میں زکوٰۃ کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو غیر غنم صائمہ ان میں زکوٰۃ نہ ہو. یہ اب آپ یہاں کہیں گے تو حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسا ہے کہ غنم صائمہ میں ہی زکوٰۃ ہے، غنم معلوفہ میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ تو واقعی اعتبار سے ایسا ہے نا کہ چونکہ اس کے افراد اس کے علاوہ نہیں ہیں. لیکن آپ وہاں پہ آئیے جہاں پہ اس کے افراد کہیں ہیں، جیسے ہم نے وہ مثال دی کہ زید اگر عالم ہے تو آپ کو احترام کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زید اگر بزرگ ہے تو آپ کا احترام نہیں کرنا ہے. وہ مسکوت عنہ ہے، مصنف وہاں پہ یہ کہا تھا. بات اس میں جو مثال سمجھا جائے وہ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے اس مثال میں گرچہ اگر حقیقت وہ دیکھا جائے تو غنم معلوفہ میں زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس وجہ سے نہیں کہ چونکہ ایک خاص دلیل یہاں پر وارد ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خاص دلیل نے کہا کہ غنم صائمہ میں ہی زکوٰۃ ہے. لیکن مصنف کہہ رہے کہ اگر ہم لو خلی الوصف و تبعہ، اگر ہم وصف بما ہو وصف کو دیکھیں تو وصف جو ہے کیا ہے، مفہوم کے اوپر دلالت نہیں کرتا. مصنف کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مفہوم وصف میں سے یہ بات ہے اور مفہوم وصف کے ہم قائل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ غنم صائمہ میں زکوٰۃ کا واجب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو غیر غنم صائمہ ہے ان میں زکوٰۃ نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے یہ کہ یہاں کے طلبہ پڑھنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر جو ہیں وہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہی پڑھنے والے ہیں. ہاں یہ کب ہو سکتا ہے کہ یہاں ہم اگر یہ کہیں کہ یہاں کے طلبہ پڑھنے والے ہو، اس کا مطلب یہ ہو کہ باقی جتنے بھی سب پڑھنے والے نہیں ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب مفہوم وصف پہ آپ قائل ہوں گے. جب ہم نے یہ کہا کہ زید اگر عالم ہے تو احترام کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کے اندر بقیہ تمام صفت حسن پائے جائیں پھر بھی آپ اس کا احترام نہ کریں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ مفہوم وصف قائل ہوں گے. اور مفہوم وصف قائل الا علی القول ببداءة توصیف علی المفہوم وقد عرفت انه لا مفہوم للوصف وعلیہ فلا منافات بین الجملتین لنرفع بها عن اطلاق المطلق. کہہ رہے کہ جب ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم مطلق کو اس کے اطلاق سے ختم کریں. ہم مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھ سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.